تو طلاق کے لفظ کو ڈکشنری سے نکال دو. دھمکیاں دینا یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں. خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے. تو اصول تو یہ ہے, لیکن جب غلطی ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا زبردست اصول بیان کیا. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غلطی سے پہلے, کیونکہ بہت لوگ دے دیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں, تو دیکھو غلطی سے پہلے کے اصول کچھ اور غلطی کے بعد کے اصول کچھ. پہلے تو اصول یہ ہے کہ غلط ہے یہ طریقہ, اسلام نے پابندی لگائی ہے. طلاق معلق کر دینا, یوں کیا تو اپنی ٹھڑک بیوی پہ کیوں نکال رہے ہو یار؟ کسی کے رشتہ دیا تو اس کو طلاق, دوبارہ ہاکس پہ گیا تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. تو طلاق کے لفظ کو ڈکشنری سے نکال دو. دھمکیاں دینا یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں. خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے. تو اصول تو یہ ہے, لیکن جب غلطی ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا زبردست اصول بیان کیا کہ توبہ استغفار کرو. کیا کرو؟ توبہ استغفار. اور اب جب ایک دفعہ توبہ استغفار کر لی تو اسلام کہتا ہے اب تسلی اسی میں ہے کہ سمجھو جو ہوا اسی میں خیر تھی. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا, آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, تو اللہ نے گناہ معاف کر دیا نا. اللہ تو کہتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے, پکی توبہ ختم. اب بار بار اگر شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے نا کہ یار نہیں یہ تم نے کیا تھا تم غلط ہو, تو شیطان کو, کیونکہ اب شیطان پریشان کرے گا نا تو آپ کا پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا, کیونکہ بعد بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بندہ ہی غلط ہوں. پھر وہ کسی نیکی کی طرف اس کو موٹیویشن نیکی کی جب ملتی ہے جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کو کہ بھائی تم یہ کر سکتے ہو, تم ایک اچھے انسان ہو معاشرے کے, تم بھی اچھے بن سکتے ہو. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچے کو بار بار ٹارچر کرتے, تو ہے ہی سالہ شکل سے ایسا لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, دیکھنا, تو بچہ واقعی کسی کام کا نہیں نکلتا ہے. بعض دفعہ ابا نا اپنے بچے کو صبح و شام تانے ہی دے رہے ہوتے ہیں, ماں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا دوں یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, ہوتا ہے نا, میں بتا دوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں. تو بچہ جب یہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی دنیا میں خام خام میں پیدا ہو گئے. تو واقعی اس کو بچے کو بھائی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ غلطی تم سے ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے تم سے امیدیں بہت ہیں, بہت اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے, تو اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ بھی تو کرنا چاہیے. تو اب جب گناہ ہو گیا, توبہ بھی کر لیا آپ نے, ندامت بھی ہو گئی, اللہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا, معاف. لیکن بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ بھی ہوتا ہے. تقوی تو اچھی چیز ہے, لیکن تقوی کا ہیضہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ. وہ خام خواہ میں نا بس نہیں ہم سے یہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کا مطلب تم اللہ سے کوئی چیلنج کر رہے ہو, اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا تمہیں, تم اللہ کی رحمت سے آگے نکلنے کی, یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا, اچھی توبہ کر لی, پکی سچی مچی کی ہو گئی, بھول جاؤ اس کو. پھر بھی اگر شیطان بار بار اس کے وسوسے ڈال رہا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا, یہ تو ہو کے رہنا تھا بس. اور اس کے فائدوں پر غور کرو, فائدہ کیا اس سے تواضع پیدا ہوئی ہے کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ان میں اور تواضع پیدا ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ تقوی سے تکبر بھی آ سکتا ہے. گنہگار میں تکبر کے چانسز, بول لو نا, کم ہے, یہ کیا جا رہا ہے اس میں, گناہ گار میں تکبر کے چانسز کیا ہوتے ہیں, تھوڑے کم ہوتے ہیں. بھائی ہماری تو ماضی ایسے گزرا, ہم کیا فخر کریں کسی کے سامنے, ٹھیک ہے بڑے فنٹر بنے ہوئے پھر رہے ہیں, لیکن ماضی میں تو ہم سے یہ ہو سکا ہے, اب تو ہم تو کسی فخر ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پازیٹیو اس کا ایک وہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گناہ مکمل چھوڑ کے نیک پرہیزگار بن جائیں, اللہ ان کو ختم کرے گا, ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ ہو, اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں, گڑ گڑائیں. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, یعنی گناہ سے توبہ کے وقت جو انسان گڑ گڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو تواضع پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا, یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے. تو اب دیکھو شریعت نے گناہ سے پہلے حکم دیا کہ بچو, ہو گیا تو پھر اس کے حکام چینج ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں, زخمی ہو گئے تو پھر علاج کریں اس کا, مایوس نہ ہو کہ یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو لوگ اس طرح کر لیتے ہیں نا, دھڑ 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 طلاقیں نکال دیں, تو پہلے تو ان کو سمجھایا جائے گا یہ عمل غلط ہے, لیکن اب ہو گیا ہے تو اسی توبہ استغفار کرے انسان, اور اسی میں کیا سمجھے, خیر.
اسی میں کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی. تو اب طلاقیں دینے کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو رکھوانا، اس میں آپ کو بظاہر خیر نظر آ رہی ہے، لیکن سمجھ لو اس خیر میں بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہاں شریعت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا تو عین ممکن ہے جو گناہ آپ سے ہوا ہے اللہ اس گناہ کی اس حکم کی برکت سے تلافی کر دے. اللہ کہے کہ یہ نادم ہے طلاقیں دینے کے بعد، لیکن یہ اسلام کے حکم کو فالو کر رہا ہے، بیوی اس کو محبوب ہے، بچے محبوب ہیں، لیکن اللہ کی خاطر یہ جدائی اختیار کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے شریعت کے اس حکم کو فالو کرنے میں اللہ آپ کے لیے بہت ساری خیریں ڈال دے، اسی میں خیر کر دے اللہ تعالیٰ. یہ خیر اور شر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جو گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی انشاءاللہ تلافی بھی ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کے لیے بھی انتظام کر دے گا، آپ کے لیے بھی انتظام کر دے گا. تو جو کام ہو جائے پھر اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سمجھو اسی میں کیا تھی، خیر تھی. خام خواہ میں پھر رشتہ دار زبردستی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کو زیادہ لتاڑا بھی نہ کرو. اب ایک آدمی نے اس طرح کر دیا، طلاقیں نکال دیں، پہلے تو روکو ہو گئی ہیں، تو اب اتنا نہیں بھڑکاؤ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں، یہ کیا کیا تم نے، اور بھائی اسی میں خیر ہوگی، کوئی بات نہیں، محبت سے نہیں رہ سکتے تھے، اب کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں، تابعین کے دور میں بھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں بھائی. یہ رشتہ جیسے آسمان پہ بنا ہے، ٹوٹا بھی کہاں ہے؟ آسمان پہ. مقدر میں تھا ہی نہیں دونوں کا ساتھ رہنا، تو اب ان کو آرام سے الگ کر دو، ان کو سمجھاؤ کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کو مرنے جینے کی جو قسمیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہماری آپس کی قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں سے تقدیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سب نے مر کے قبر میں جانا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ہلکا